السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 177 سورہ البقرہ سے اب شروع کریں گے۔ یہ بڑی ایک خوبصورت آیت ہے اور یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ Righteousness is not just that you turn your face towards east and west, but righteousness is in it to believe in Allah and the last day and the angels and the book and the prophet and give wealth out of the love of him to the near kins and the orphans and the needy and the wayfarer and those who ask, and for the freeing of slaves, and to be steadfast in prayers and give zakat and fulfill the covenants which they have made, and to be patient in adversity and affliction in the time of conflict. These are the truthful. These are the truthful people and they are the God-fearing. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑا جامع ڈیفینیشن ہے نیکی کا یہاں پہ دیا ہوا ہے، اور یہ پہلے تو ہمیں یہی خیال آتا ہے نا ہمارے دل میں کہ بھئی نیکی کیوں، کہ ہمیں کیوں، وائی شوڈ وی بی رائچس۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہماری فطرت کے اندر ہے، دس از دیئر ان سائڈ آف فطرت، کہ ہم جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نیکیاں کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی بھی کوئی دنیا کے اندر یا ملک کے اندر کہیں پہ بھی کوئی میجر ڈیزاسٹر ہو، کوئی میجر حادثہ ہو، تو لوگ کیسے اپنی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے، حالانکہ وہ لوگ ان کے لیے بالکل ہی اجنبی بھی ہوتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے یہ ریکگنائز کرتا ہے اور ہارنس کرتا ہے یہ جو بہت ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک اسٹرانگ ڈیزائر، ایک انسان کے اندر خواہش ہے نیکی کرنے کی۔ تو اب جو کہ یہ جس چیز میں ایک بہت اسٹرانگ ڈیزائر ہوتی ہے نا، اس کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، بیکاز اس کے اندر ایک خطرہ بھی ہے، ایک ڈینجر بھی ہے کہ کہیں ہم لوگوں کو ایک فالس سینس آف رائچسنس نہ ہو جائے، کہ ہمیں ایک فالس سینس ہو جائے کہ ہم تو بڑے نیک کار ہیں، حالانکہ ہو نہیں۔ تو یہ نیکی کا جذبہ جو ہے یہ بیسکلی آپ یہ دیکھیں ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سیٹسفائی کریں، اس کو مطمئن کریں کسی نہ کسی طریقے سے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے، اور یہ ہمارے یہاں کانشیس میں بھی ہے اور ہماری سب کانشیس کے اندر بھی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو آپ سنیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ کمزوری تو ہے، وہ شراب پیتا ہے یا وہ جوا کھیلتا ہے یا اور کوئی غلط کام کرتا ہے، مگر مسجد بھی تو بنوائی ہے نا، دیکھو کتنے اور نیک کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص کتنا بھی چاہے وہ بدعنوان کیوں نہ ہو، کتنا بھی ڈیکیڈنٹ یا کتنا کرپٹ کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی یہ حس ہوتی ہے کہ میں کوئی نیکی کا کام کروں۔ تو یہ آپ ایسے لوگوں کے اندر نیکی کو کرتے دیکھیں گے کہ جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ شخص کبھی نیکی کر سکتا ہے۔ آپ نے کبھی ہٹلر کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ کتنا ظالم آدمی تھا، لاکھوں لوگوں کو اس نے مروا دیا، مگر بہت ہی یعنی کہ شفقت والا، بچوں کے ساتھ ان کو بڑا خیال کرنے والا تھا۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو نیکی کرنا ہے یہ تو غذا ہے، غذا ہے ہماری روح کی۔ رائچسنس از اے فوڈ فار آر روح۔ تو اگر ہم اپنے سوسائٹی کا ایک موازنہ کریں، ایک جائزہ لیں، تو ہم دیکھیں گے کہ لوسٹ لیول کے اوپر ہمارے ہاں جو سوسائٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں، جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں نا مورلی بڑے کرپٹ لوگ ہیں، یعنی کہ رابرز، بریگینڈز، مرڈرز، قاتل، پک پاکٹرز، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے یہاں بھی نیکی کا ایک کنسیپٹ ہے، اور ان کا نیکی کا کنسیپٹ کیا ہے کہ بھائی ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، بھائی وی ول آنر آر پرومس، ہم نہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم مزار پہ جائیں گے، وہاں پہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم جا کے وہاں دھمال ڈالیں گے، کسی گریو کے اوپر جا کے کوئی قوالی میں حصہ لیں گے، کوئی چادر چڑھائیں گے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اگربتیاں ضرور جلا دیں گے وہاں پہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ویسے ہم جن کو بڑا ہی کہتے ہیں نا کہ یعنی سوسائٹی کے اندر یہ کرمنلز ہیں، مگر ان کے اندر بھی ایک نیکی کا جو جذبہ ہے وہ ہے۔ اچھا اب ہم دوسری سطح کے اوپر آتے ہیں سوسائٹی میں، جو کہ ہمارے جو کہتے ہیں بزنس کمیونٹی، بزنس کلاس، کاروباری لوگ، ان کا بھی جو آپ اگر دیکھیں کہ ان کا پرسیپشن جو ہے نیکی کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی روزہ، نماز، حج، عمرہ، مدرسے بنانا، ان کی مدد کرنا، بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں، بڑے فصیح ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ مگر انہی لوگوں کو اب آپ دیکھیں کہ وہ جب بزنس کے ماحول کے اندر آتے ہیں تو اسمگلنگ بھی کرتے ہیں،
ہورڈنگ بھی کرتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ڈسیٹ بھی ہے، ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، ہاں، اور پھر وہ اس کے بعد ملاوٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کے اندر. پھر جب شادیاں ہوتی ہیں بیٹیوں کو یعنی جہیز دیتے ہیں اور ان کو انہیریٹنس سے ڈپرائیو کر دیتے ہیں، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے. اب ہم ایک اور کلاس کی طرف آتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں جو سیکولر ایجوکیٹڈ کلاس ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ بڑے پروفیشنلز ہیں، یعنی کہ بیوروکریٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بینکرز ہیں. ان کے یہاں بھی ایک کنسیپٹ آف رائچسنس ہے. وہ کیا ہے کہ ہم نیک ہیں، ہم بڑے اچھے، جس کو کہتے ہیں نا اچھے انسان ہیں. وی آر گڈ ہیومن بینگ. ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم کسی کو جس کو کہتے ہیں نا ہرٹ نہیں کرتے. وی آر نائس اینڈ کائنڈ. مگر دین یہ پرائیویٹ میٹر ہے. اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، یہ پرائیویٹ میٹر. دس از بٹوین یو اینڈ یور گاڈ. یہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، وہ زمین کے قانون کو پوری طرح سے آبزرو کرتے ہیں. بڑی اچھی ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اخلاق ان کا اچھا ہوتا ہے، بڑی اسٹرانگ ان کی جو ورک ایتھکس ہوتی ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ فوکس کرتے ہیں مقصد کے اوپر. دے آر ناٹ کنسرن کہ وہ مقصد کیسے اچیو ہوا. ٹھیک ہے، اب ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جناب یتیموں کی مدد کریں گے یا بیواؤں کی مدد کریں گے یا اسکول بنائیں گے. تو ان کو اس مقصد کے لیے پیسے کس طرح کلیکٹ ہوتے ہیں، دے آر ناٹ کنسرن ود دیٹ. چاہے وہ اسلامک طریقے ہوں، نا اسلامک طریقے کے اوپر ہوں، فیشن شوز ہوں، ڈانس پارٹیز ہوں، شراب پارٹیز ہوں، ڈزنٹ میٹر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پیسہ آئے گا وہ جائے گا کسی یعنی کہ بہبود کے کام کے اوپر. اچھا، پھر ہمارے یہاں ایک ریلیجس کلاس بھی ہے. بڑے ٹچی ہیں، بڑے سینسٹیو ہیں، یعنی کہ جو ریچولسٹک اسپیکٹ آف عبادت ہے اس کے اوپر بہت ہی پکے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. اور ذرا بھی اس کے اندر سے جو ہے 19-20 ہو جائے تو دے ڈونٹ ٹالریٹ، اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے. تو وہ آپ سے ڈسپیوٹ بھی کریں گے کہ بھائی تمہاری داڑھی لمبی ہے، تمہاری داڑھی چھوٹی ہے، تم نے آمین زور سے کیوں کہا، کہ وہ آہستہ کیوں نہیں کہا، ہاں تم نے پاجامہ اوپر کیوں نہیں کیا. تو ان کا بھی ایک آپ یہ دیکھیں گے ایک سینس یہ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں ان کو بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو سنوارنے کے اوپر، دیٹس واٹ دے آر ریئلی کنسرنڈ آن. کبھی کبھی آپ ان میں دیکھتے ہیں کہ ایک سارٹ آف سیلف رائچسنس بھی آ جاتا ہے، ایک تھوڑا غرور بھی کبھی کبھی لگتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ ان کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک رحم، کیئر، کائنڈنس، فورگیونیس، اس کی بھی بڑی کمی ہے. آپ دیکھیں اکثر مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بڑا اچھا کام ہے، گاڑی جو ہے یا موٹر سائیکل مسجد کی بالکل سامنے پارک کر دیں گے اس لیے کہ جماعت مس نہ ہو جائے، مگر یہ خیال نہیں کریں گے کہ اس میں کسی کی انکنوینئنس ہو رہی ہے. ہاں، تو ایک سارٹ آف ہمدردی جو ہے وہ یہاں پہ مسنگ ہے. قرآن جو ہے ہمیں ایک بالکل جامع ڈیفینیشن دیتا ہے نیکی کی کیا ہے، اور قرآن ان سب چیزوں کی نفی کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ سب سپرفلوس چیزیں ہیں. ہاں، اور یہ بڑا ہی محدود سا ایک تصور ہے رائچسنس کا کہ ایک ون ڈائمینشنل چیز ہے. ہاں، بٹ اسلام ایک بڑا ایک کمپریہنسو اور ملٹی ڈائمینشنل کنسیپٹ نیکی کے بارے میں دیتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ نیکی جو ہے یو کین ناٹ ڈیوائڈ اٹ انٹو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ. اس کو آپ کسی حصے میں نہیں رکھ سکتے، مگر اٹ ہیز ٹو پرمیٹ، اٹ ہیز ٹو انفیوز ان ایوری ایسپیکٹ آف آور لائف. کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر نیکی کا جس کو کہتے ہیں نا رنگ ضرور آ جانا چاہیے. تو پہلی کہاں سے شروع، اسلام کیا کہتا ہے کہ کہاں سے شروع ہو نیکی؟ وہ ایمان سے شروع ہو. اللہ پہ ایمان، اس کے نبیوں پہ ایمان، ہاں اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی اوپر. اسپینڈ آن دا پور اینڈ نیڈی، بی اسٹیڈ فاسٹ ان پریئر. بٹ دا کی ڈرائیونگ فورس جو اسلام ہمیں یہاں پہ سکھا رہا ہے، جس کو امپیل کرتی ہے، کمپیل کرتی ہے انسان کو کہ وہ نیک کام کرے، وہ کیا ہے؟ وہ احساس ہے کہ اللہ موجود ہے. وہ یہ احساس ہے کہ اللہ میری نیت تک کو جانتا ہے، ہی از واچنگ، میری انٹینشنز بھی اس کو پتہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا، دس از سو وائٹل فار اس، کہ جہاں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر انسان جو ہے نا وہ پھر کسی اور سمت کے اندر جاتا ہے. ہی ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ وچ از رانگ. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ایک یقین ہونا کہ جو بھی کام کر رہے ہیں ابھی اس کا صلہ ضرور ملے گا. دیر ول بی اے ریوارڈ اور اے پنشمنٹ. یہی چیز تقویٰ ہے. ہم کہتے ہیں نا تقویٰ ان لوگوں میں ہوتا ہے. تقویٰ ہے کیا؟ اٹس جسٹ بینگ کانشیس آف اللہ، کہ اللہ ہی از واچنگ. یہ بلیف، یہ کنوکشن جو ہے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر انسان کو جھوٹ بول کے کوئی فائدہ بھی ہوگا مگر اس کو یہ احساس ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے، تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا. رائٹ؟
پھر آگے کیا آتا ہے وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور پھر مال کو خرچ کرو ڈسپائٹ دا لو آف ہم، یعنی کہ یا تو مال کی محبت میں یا اللہ کی محبت میں اس مال کو خرچ کرو. کس کے اوپر؟ اپنے رشتہ داروں کے اوپر، قریبی رشتہ داروں کے اوپر، نیڈیز کے اوپر، جو مانگنے والے ہیں ان کے اوپر، جو تم سے مانگتے ہیں ان کے لیے، ہاں، فریئنگ آف دا سلیو، کسی کو قرض سے چھڑانے کے لیے. تو کیا اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ معاملات اور عبادات جو ہے نا، they are the same side of the coin. ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. بیکاز اگر آپ صرف عبادت کو پرفیکشن پہ لگ جائیں اور معاملات آپ کے اس کے ساتھ نہ ہوں تو دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. عبادت کے ساتھ معاملات کا ہونا جو ہے، دس از واٹ میکس آر ہارٹ سافٹ. تو ٹھیک ہے نا. تو چیریٹی جو ہے، صدقہ جو ہے نا، وہ شروع ہوتا ہے آپ کے گھر سے. اٹ اسٹارٹس فرام یور ہوم. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو اولڈ ہوم کے اندر ہیں اور ہم جو ہیں وہ امریکہ اور افریقہ میں چیریٹی کا کام کرتے پھر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارا خاندان ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے ہمارے ان کی مدد کے لیے. ٹھیک ہے، دیٹس سم تھنگ دیٹ از ہے. اس کے بعد پھر ہماری جس کو کہتے ہیں نا مورل رسپانسبلٹی ہے یتیموں کے لیے، نیڈیز کے لیے، ویلفیئر کے لیے جو مانگتے ہیں ہم سے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں ان کا حصہ رکھا ہے. اور یہ بڑی یونیک چیز ہے اسلام کے اندر کہ ہمارے مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو کہ اس مال کی کمائی کے اندر کوئی حصہ نہیں لیتے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں، مسلمان جب تک کہ غریبوں کا خیال کرتے رہے تو پھر جب تک یہ کرسچن مشنریز کو کوئی موقع نہیں ملا. جب ہم نے یہ ختم کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ کرسچن مشنریز آئے، انہوں نے اسکول کھولے، ہاسپٹل کھولے، اور پھر یہاں پہ جو ہے اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بنیاد بنا لی. تو ہم لوگوں کی مدد کریں کس وجہ سے؟ وی آر ڈوئنگ اٹ فار اونلی ون پرپز، فار دا پلیجر آف اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر ہم اس طریقے سے اس لیے اللہ کے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں گے نا کہ ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو کوئی اس میں کہتے ہیں نا کہ تلخی نہیں آئے گی. بیکاز وی آر ناٹ ریئلی ایکسپیکٹنگ اینی ریٹرن. ہم تو اللہ سے چاہتے ہیں نا کہ اس سے صلہ ہمیں اللہ سے ملے. کوئی شکر ابھی کوئی نہیں کرے گا تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر ٹو اس. تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے لو پیپل ناٹ دا مٹیریل. ٹھیک ہے. تو فلفلمنٹ آف ہیومن نیڈز جو ہے نا، لوگوں کی ضرورت فلفل کرنا، یہ پرائرٹی ہے، اس کی پریسیڈنس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بی اسٹیڈ فاسٹ ان پریئر. کہ یہ نہیں کہ صرف فلنتھراپسٹ کام کر رہے اور نماز کو بھول کے بیٹھے، اور زکوٰۃ دینا. ہاں. تو اور اس کے بعد پھر مسلمان جو ہے ہی از فرم اینڈ پیشنٹ. مشکل آتی ہے تو بھی وہ پیشنٹلی برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیٹس سم تھنگ دیٹ از دیر. تو اس کے بعد آخر کے اندر اس نے قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب کوئی وعدہ کرو، کوئی معاہدہ کرو، اس معاہدے کو پورا کرو. اینڈ بی پیشنٹ ان ایڈورسٹی اینڈ کنفلکٹ. جب ایسا ہے جنگ ہو یا ایسا ہو کوئی وبا آئی ہوئی، اس میں بھی انسان جو ہے پیشنٹ ہو. قرآن کہتے ہیں دیز آر دا ٹروتھ فل اینڈ دیز آر دا گاڈ فیئرنگ. یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں نا متقی ہیں. O you who believe, retaliation is prescribed for you in the matter of murder, the free for the free, the slave for the slave, the female for the female. But if remission is made by anyone by his brother, this shall be adhered to with fairness and payment made to him with kind gratitude. This is a concession from your Rabb, a mercy, and so whoever exceeds the limit after this will have a painful doom. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اسلام جو ہے وہ یہ دس از دا ڈیمانڈ آف اسلام. ہاں، دس از دا ڈیمانڈ آف اسلام کہ انسان جو ہے وہ بیسکلی جسٹس کرے. دس از جسٹس. دیر از نو جسٹس کہ جب اگر ایک قاتل جو ہے اس کو اس کی سزا نہ دی جائے تو پھر تو کوئی جسٹس نہیں ہوگی. تو یہ بڑا، میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا کمپریہنسو لا جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے یہاں پہ، یہ لا ہے دیات کا. دیت کیا ہوتی ہے؟ بلڈ منی. تو جاہلی جب زمانہ تھا اسلام آنے سے پہلے، اس وقت کوئی ایسا لا نہیں تھا. ہاں. اور اس وقت جو تھا ریونج اور بدلہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص جو قتل کرتا تھا وہ دوسرا شخص دوسرے کے اس میں قبیلے میں جا کے کئی زندگیاں لے لیتا تھا، ڈپینڈنگ اپون کتنا ہائی اسٹیٹس ہو. تو یہاں پہ جو کمانڈمنٹ ہمیں دی جائے، حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جسٹس مسٹ بی ڈن ریگارڈنگ دس پینل کوڈ. تو دیت کا جو پیسے ہیں یعنی کہ بلڈ منی ہے، وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ وہ اسلامک کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور پنشمنٹ جو ہے وہ بھی اسلامک کورٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ناٹ این انڈیویجول. اور دیت کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو رولز لے ڈاؤن ہیں وہ یہی ہیں کہ 100 کیمل یعنی کہ 100 یا تو اونٹ ہوں یا 1000 دینار ہوں یا 8.5 کلو گرام یعنی کہ چاندی ہو، اس کے ایکولنٹ جو ہے یہ بلڈ منی.
اس کے بعد یہ کہا جو قاتل ہے وہ ہی شوڈ ایکسیپٹ دا ٹرمز آف سیٹلمنٹ اس کے، اور وہ باقی اس کے بعد کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ وہ ریزسٹ کرے پیمنٹ کا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. There is life for you in retribution, O you who possess intellect, maybe you will fear Allah. تو جن سوسائٹی، جن معاشروں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لا جو ہے جسٹ ریٹریبیوشن کا لا ہے، یہ کیوں ہے؟ ان کی حفاظت کے لیے. یہ جسٹ ریونج جو ہے یہ بیسکلی سوسائٹی کی پروٹیکشن کے لیے، جو بدلہ لینا ہے یہ اس لیے ہے کہ سوسائٹی پروٹیکٹڈ رہے. آپ اگر آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ قاتل جو ہوتے ہیں وہ دے ریئلی گو اسکاٹ فری. وہ اپنی سائیکلوجیکل پرابلم کوئی بتا دیں گے، وہ کوئی کہہ دیں گے کہ جی ہمیں کریکشن سینٹر میں ہے، پھر وہ کتابیں لکھیں گے، اس کے اوپر رائلٹی لیں گے، میڈیا اس کے اوپر کامنٹ کرتا رہے گا. وہ کرمنل کو بالکل ایک ہیرو بنا لیتے ہیں، اور جتنا ان کا جو بھیانک ان کا کرائم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ پاپولر بن جاتا ہے. تو یہ آبجیکٹو آف قصاص جو ہے یہاں پہ سائد نے جو بتایا کہ وہ سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرے، لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، اور کسی ریونج کی وجہ سے نہیں ہو. اس وجہ سے ہم قصاص نہیں لے رہے. تو ٹیکنگ لائف، یہ جو ہے کسی کی زندگی لینا از ناٹ پرمیسیبل انلیس کہ یہ جو قتل ہوا ہو وہ کس کو کہتے ہیں نا کلپیبل ہوموسائڈ ہو، جان کے کیا ہو. اگر کوئی کسی کی غلطی سے ہو گیا یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو گیا تو آبویسلی یو ول ناٹ ٹیک لائف. یہ پوائنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. مگر انٹینشنل یا پری میڈیٹیٹڈ مرڈر، یعنی کہ سوچ کے کسی کو قتل کرنا، اس کی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قاتل کو سزا دینا جو ہے نا وہ اس کے بڑے بینیفٹس ہیں. ہاں اس کا جو زندگی کا جو تقدس ہے نا، پریونشن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس سے زندگی محفوظ رہتی ہے. بیکاز وہ جس نے قتل کیا اگر اس کو پھانسی دے دی جائے گی تو اس کے بعد ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ریپیٹ دس ایکٹ اگین. تو دس ایکٹس ایز اے، یہ لوگوں کے لیے عبرت بھی بن کے آتی ہے. اب لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر وہ ناحق کسی کو قتل کریں گے تو ان کی جان جو ہے وہ بھی چلی جائے گی، تو یہ ان کے لیے عبرت بھی ہوتی ہے. اور پھر لوگ جو ہے ریفرین کرتے ہیں کہ دوسروں کو یعنی کہ مرڈر نہ ہو ان سوسائٹیز کے اندر. اٹ بیکمز اے میجر کائنڈ آف اے ڈیٹرنٹ فار پیپل، اور زندگیاں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں. آپ دنیا کا کہیں کا بھی ورلڈ کرائم ریٹ دیکھ لیں، گوگل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ میں کیا کرائم ریٹ ہے، اور یعنی کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر وہاں پہ ہر لاکھ لوگوں کے اوپر یعنی 14,200 کرائم ہے. اور اگر آپ سعودی عربیہ میں دیکھیں تو وہاں پہ صرف 119 ہے. اگر آپ ہوموسائڈ یعنی کہ قتل کا بھی دیکھیں تو 1,00,000 لوگوں کے اندر سوازی لینڈ کے اندر تقریباً 89 لوگ جو ہیں وہ قتل کرتے ہیں. ہوموسائڈ کا اتنا بڑا ریٹ ہے. سعودی عربیہ کے اندر یہی ریٹ 0.6 ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کرائم از ناٹ مین اسٹریم ان سعودی عربیہ. کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ وہاں پہ یہ جو لاز ہیں یہ شریعہ کے لا اس طریقے سے امپلیمنٹ ہوئے ہوئے ہیں. پرسکرائب فار یو وین ڈیتھ اپروچز اینی آف یو and he leaves behind any property is that he makes a will for his parents and relatives in an honorable manner, an obligation for those who fear Allah. تو یہ قرآن کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ وصیت کا حکم ہے، ول بنانے کا حکم ہے. اور یہ نازل ہوا تھا جب انہیریٹنس یعنی کہ جو انہیریٹنس کے قانون ہیں، وہ وراثت کے قانون ہیں، وہ اب تک آئے نہیں تھے. وہ سورہ نساء کے اندر آئیں گے. تو اس سے پہلے جب یہ تھا تو اس وقت یہ آیت اس وقت نازل ہوئی. یہ قانون آنے کے بعد، انہیریٹنس کے قانون آنے کے بعد، تو اب تو ایک فکس شیئر ہو گیا ہے. ہر وارث کا ایک فکس شیئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی. اچھا، تو اب بھی خیر یہ جو آپ ہی کہتے ہیں نا وصیت کا جو ہے ابھی بھی ایک دروازہ اسلام میں کھلا ہوا ہے. اور وہ وصیت یہ ہے کہ آپ 1/3 تک اپنی جو بھی آپ کا ترکہ ہے یا جو بھی آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ 1/3 تک اس کو کسی کو وصیت کر سکتے ہیں. مگر اس کے اندر سے کہ جو ڈائریکٹ انہیریٹرز ہیں ان کو شیئر نہیں ملتا. یہ وصیت ہے ادر دین دا انہیریٹرز کے لیے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Whoever then alters it after he has heard it, the sin of it is upon them, those who alter it. Surely Allah is the hearing, the knowing. تو یہ دیکھیے وصیت کو تبدیل کرنا کسی کی، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور وہ ایک حدیث آتی ہے، متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں، کہ یعنی کہ اس کی چین جو ہے انٹرپٹڈ چین آف ٹرانسمیٹر کے ساتھ، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہیز ہمسیلف گیون ایوری ون ہو ہیز اے رائٹ his right, so there is no will for any inheritors. کہ یعنی کہ جو شخص
ترکے کے اندر شامل ہو، وارث ہو، اس کو جو ہے یعنی کہ اس کو ول سے کوئی اور چیز نہیں مل سکتی۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ But if one has reason to fear partiality or a sin, then make correction between them. There is no harm on him. Surely Allah is forgiving, merciful. تو جو شخص اس ول کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو نافذ کر رہا ہے، کہ وہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ول ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اس کو صحیح کر سکتا ہے۔ ہی کین ایکچولی کریکٹ دا ایرر اینڈ ریپلیس، جو بھی ناانصافی ہے اس کو ریپلیس کر سکتا ہے وہ آف دا پارٹ آف دا ول، اور ایک بیٹر سولوشن بھی دے سکتا ہے، بہتر سولوشن ہو جو کہ اسلامی لاء کے مطابق بھی ہو، اور جو کہ جس کا انتقال ہو گیا اس نے جو اس کی جو وشز تھیں اس کو بھی رسپیکٹ کرتے ہوئے بس تبدیلی وہ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ O you who believe, prescribed for you is fasting as it was prescribed for those who were before you so that you may fear۔ تو یہ ابتدائی آرڈر ہے، یہ جو کہ آیا تھا، اور وہ روزے کے بارے میں یہ آرڈر آیا تھا آفٹر دے مائگریشن ٹو مدینہ، یعنی کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو جنرل ایم آپ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، وہ ایم کیا ہے، اسپریچول پیوریفیکیشن، جس کو کہتے ہیں نا ایک نظم و ضبط، ایک سیلف ڈسپلن کے ساتھ، اور یہ احساس ہونا کہ دیکھیں کہ جس شخص کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جو یعنی کہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، اور اس کو کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ تو یو نیڈ ٹو اپریشیٹ دا نیڈز of the poor for a certain number of days, but whoever among you is sick or on a journey, complete the prescribed number from later days. Those who have strength to compensate by feeding a poor. So whoever does more good of his free will, it is better for him, and that you fast is better for you if you know۔ تو یہ جو ایک آسانی یہاں پہ اس آیت کے اندر دی گئی ہے، کن کے لیے، یعنی کہ بوڑھے لوگوں کے لیے جو کہ روزہ اب نہیں رکھ سکتے، کہ انسٹیڈ آف فاسٹنگ کے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی غریب آدمی کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیں، اور ایک جیسا خود کھانا کھاتے ہیں اسی کا ایکولنٹ جو ہے وہ کھلا دیں۔ یہ رول جو ہے، یہ ایز جو ہے، یہ ایکسپیکٹنگ ویمن کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی چاہیں تو فدیہ دے دیں، اور وہ فدیہ جو ہے وہ جو روزہ وہ نہیں رکھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص اس وقت ٹریول کر رہا ہے یا جرنی کے اوپر ہے، سفر کے اوپر ہے، تو سفر جو ہے اس کا الگ الگ ہے، مگر 3 دن کا سفر جو کہتے ہیں نارملی 3 دن کا، یعنی کہ 48 مائلز کا سفر ہو تو وہ سفر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ The month of Ramadan, in which Quran was revealed, guidance for people and a clear proof of guidance and criterion. So whoever is present during the month shall fast, and whoever is sick or on a journey shall then complete number on other days. Allah desires ease for you, and He does not desire difficulty, that you should complete the number, and that you should exalt the greatness of Allah for His having guided you, and that you may be grateful۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کے بارے میں، رمضان کے بارے میں یہ جو آیت یہاں پہ آ رہی ہیں، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے، دا گلوریس قرآن، وہ بھیجا گیا کب؟ اس مہینے رمضان کے اندر۔ تو قرآن کی اور رمضان کی جو ہے آپس میں ایک بہت ہی تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، یعنی کہ رمضان کے مہینے کو، جس کو کہتے ہیں نا، اس کو پریز کیا آؤٹ آف ادر منتھس بائی ریویلنگ دا قرآن ان اٹ۔ تو قرآن کا کیا مقصد ہے؟ ہدایت۔ دیٹس دا پرپز آف دس بک، جو کہ یہاں پہ بتایا گیا۔ تو اگر کوئی شخص صحت مند ہے اور وہ سفر نہیں کر رہا، تو اب اس کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ یا روزہ رکھے یا فدیہ دے، اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے۔ اچھا، جو شخص روزہ نہیں رکھتا، اف دیر از اے مسڈ فاسٹ فار اینی ریزن، تو اس کو پھر بعد میں جا کے مکمل پورا کرنا سال کے اندر ضروری ہے۔ کئی دفعہ عورتیں ہوتی ہیں بیکاز آف ریزنز ان کو روزے چھوڑنے پڑتے ہیں، یا ایک کوئی مرد اور عورت ہے وہ سفر کر رہا ہے یا بیمار ہو گیا، تو اس کو جو ہے وہ دے کی ناٹ کمپنسیٹڈ ود فدیہ، ان کو بعد میں روزہ رکھنا لازم ہے۔ ہاں، اچھا، اگر ایک انسان سفر کر رہا ہے تو obviously then he should پریفریبل یہ چیز ہے کہ وہ پھر جس کو کہتے ہیں نا روزہ نہ رکھے، بیکاز یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایز دی ہوئی ہے۔ اور ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنا اگزامپل ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ تھا، اس میں یہ
فتح مکہ بھی ہوئی، تو یہ بیٹل آف مکہ جو تھی، اس میں جب مسلمان آرمی وہاں سے نکلی مدینہ سے مکہ کی طرف، اور وہ ایک مقام کے اوپر پہنچے، تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے بھی اپنے روزے جو تھے نا روزے کھول لیے. اور یہ ایک مسلم کے اندر حدیث ہے، تو ہم یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ روزہ جو ہے بیچ میں اگر ہو تو توڑ بھی سکتے ہیں. تو کبھی کبھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو روزہ رکھتے بھی تھے، اور کبھی کبھی جو تھے وہ نہیں بھی رکھتے تھے. یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک نریشن ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں گئے، اور جو گرمی تھی وہ بہت ہی انٹینس تھی، اور صرف اللہ اور اس کے جو یعنی اللہ کے رسول جو تھے وہ، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہی جو دو لوگ تھے یہ روزہ رکھے ہوئے تھے، باقی نہیں. تو یو کین سی بوتھ دیز ایگزامپلز اوور دیر، رائٹ. مگر یہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایز دی ہوئی ہے، اگر آپ سفر کر رہے ہوں تو یو کین ایکچولی یوٹیلائز دس ایز. When my servants ask you concerning me, certainly I am near. I respond to the call of the caller then and there, whenever he calls me. So they must also respond to my call and have faith in me that they may follow the right way. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ نے ہمیں کیا بتائی کہ پہلا قدم جو ہے نا وہ ہم نے خود اٹھانا ہے. We need to take that first step towards him. تو تین وہ لوگ ہیں کہ جن کی کہ دعا جو ہے وہ مسترد نہیں ہوتی. یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. وہ کون تین لوگ ہیں؟ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ عادل رولر، کہ جو جسٹس کرتا ہو. دوسرا کون ہے؟ جو کہ شخص جس نے کہ روزہ رکھا ہو اور پھر وہ اپنے روزے کو کھولتا ہے. اور تیسرا کون؟ یعنی کہ اس کی سپلیکیشن، اس کی دعا یا التجا جو کہ مظلوم ہو. اس کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ raises it above the crowds on the day of resurrection, and the doors of heavens will be open for it, and Allah will say, by my grace I will certainly grant it for you, even if after a little while. کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں ان کی، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یقیناً ہو سکتا ہے تھوڑی دیر لگ جائے، مگر اللہ جو ہے ان کو ہمیشہ قبول کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈورز آف ہیون، یعنی کہ جو آسمان کے دروازے ہیں کھل جائیں گے، اور پھر یہ جو ہیں یہ دعائیں ایکسیپٹ ہوں گی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ، آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو دعا ہے، خاص طور پہ جب آپ روزہ رکھتے ہوں اور روزہ کھولنے والے ہوں، تو اس کے جو خاص طور پہ آخری گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں ضرور اچھی اچھی دعائیں کیا کریں. ٹھیک ہے. ایک جو چیز اور قرآن ہمیں اس میں سمجھاتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے ہم تو کبھی غافل ہو جاتے ہیں اللہ سے، وی بیکم ہیڈلیس آف آر رب، مگر اللہ جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا. ہی نیور بیکمز ہیڈلیس. وہ ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا. It is permitted for you to approach your wives on the night of fast. They are your garments and you are their garments. Allah is aware that you were unfaithful to yourselves, so He has turned towards you and forgiven you. So now associate with them and seek what Allah has ordained for you. Eat and drink while the white thread of the dawn becomes distinct from the black thread of the night at dawn. Then complete the fast till night and do not associate with them when you are in itikaf in the mosque. These are the limits imposed by Allah, so do not go near them. Thus Allah makes clear His revelations for people so that they may remain conscious. تو قرآن کیا یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ ہاں کیا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ایک بڑا ہی کلوز رشتہ ہے نا ایک میاں اور ایک بیوی کے درمیان، قرآن اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے. دے آر دا گارمنٹس فار ون another. تو آپ سوچیں کہ یہ جو ایک لباس ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ ون، اٹ میکس اس لک گڈ. ٹھیک ہے. ایک دوسرا جو ہمارا لباس ہے، ہمارے جو گارمنٹس ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. دے پروٹیکٹ اس. ٹھیک ہے. ہم کتنا ہاؤ ایکسپوز وی ول فیل کہ اگر ہمارے جو لباس ہے وہ ناکافی ہو، if it is not full، تو ہم کتنا how exposed we will be feel. اور پھر ہمارے لباس کیسے ہمارے نقص جو ہیں، ہمارے جو داغ ہیں، بلیمش ہیں، ان کو کیسے چھپا لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے نا، چاہے وہ حفاظت ہو یا اچھا لگنا ہو یا نقص کو چھپانا ہو، داغوں چھپانا، یہ تمام کے تمام یہ جو ہیں یہ ایک تعلق جو ہے نا ایک میاں اور بیوی، اس کے اندر یہ ہونی چاہیے. فار بوتھ آف دیم اٹ از سو امپورٹنٹ دیٹ دے میک ادر لک گڈ. تو جیسا لباس جو ہے وہ ایک ایڈورنمنٹ ہے زینت کی، یعنی کہ ایک زینت ہے، اسی طرح میاں اور بیوی جو ہیں دے مسٹ ہیلپ ٹو امپروو ایچ ادر. دونوں میں کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں. ایوری ون ہیز سم کائنڈ آف اے ویکنیس آلسو، مگر وین دے کمبائن ٹوگیدر تو وہ ایک سینرجی ہوتی ہے اینڈ دے کین ورک آن ایچ ادرز ویکنیسز اینڈ ٹین ٹو امپروو دیم. کبھی کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ویسے جب ہوتا ہے بڑے انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو شادی کے بعد سڈنلی دے امپروو اینڈ دے بیکم ویری کانفیڈنٹ پیپل، اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اے میرج از سپوز ٹو ڈو.
اچھا تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ ایک میاں اور بیوی کی جو ریلیشن شپ ہے نا، اس کی جو قربت اس آیت کے اندر سم اپ کی گئی ہے نا، اٹس سو بیوٹیفل. اٹ مسٹ بی چیریشڈ، اٹ مسٹ بی پروٹیکٹیڈ، رائٹ. تو جیسے لباس کلوز ہوتا ہے نا ایک انسان کے جسم سے، ایسے ہی ایک میاں اور بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے، اٹ مسٹ بی ویری کلوز ود ایچ ادر. اور اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ یہ جن گھرانوں کے اندر یہ ریلیشن شپ کلوز ہوتی ہے، یعنی کہ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، اس سے آپ دیکھیں گھرانے کے اندر ایک ٹینشن جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی. پیپل ٹینڈ ٹو لیو لانگر. اس پہ اتنی ریسرچ ہے کہ جن لوگوں کی ریلیشن شپس اچھی ہوتی ہیں وہ کپلز جو ہیں دے لیو لانگر، ٹھیک ہے. اور اس کا افیکٹ جو ہے بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. یہ جو آپ کے گھر کی ٹرینکویلٹی ہے، اس کا افیکٹ بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. And do not devour one another's possession wrongfully, neither seek to gain access to those in possession with a view to swallow up a part of the possession of people while you know. دیکھیے سب سے بڑا جو امتحان ہمارے تقوی کا ہے نا، وہ بیسکلی یہاں بتا دیا گیا. وہ کیا ہے ہمارے تقوی کا امتحان؟ وہ یہ ہے کہ وی اسٹے اوے فرام فائنینشیل irregularities. ٹھیک ہے، مال کی محبت بہت ہوتی ہے اور یہیں پہ سب سے زیادہ irregularities جو ہیں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی. تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہماری نیکی کا ہے نا، کہ ہم کس طرح نیکیاں کمائیں، سٹارٹنگ پوائنٹ آف آر نیکی از حلال ارننگ، رائٹ. اور یہ قرآن بالکل یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں پروہیبیشن کر دیتا ہے کہ نہ رشوت لے سکتے ہیں، نہ کسی کو رشوت دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں جن معاشروں کے اندر رشوت جو ہے کامن ہو جاتی ہے، وہاں پہ انصاف جو ہے وہ کموڈٹی بن جاتا ہے. ہاں، پھر قانون کو آپ خرید سکتے ہیں، قانون کو آپ بیچ سکتے ہیں. اس لیے اس کے اوپر اتنا اسٹرانگ جس کو کہتے ہیں نا پروہیبیشن، اور وہ اس کا زور ہے. وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ ایک آدمی ہے، وہ بڑے دور سے کہیں سے چل کے اور اپنے گھوڑے کے اوپر کعبہ پہنچتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جو اس نے کھایا وہ بھی حرام، جو یہ پہنے ہوئے وہ بھی حرام، جس پہ یہ سواری کر رہا ہے وہ بھی حرام، تو اس کی دعا تو کبھی قبول نہیں ہوگی. تو اس پہ ذرا غور کریں. ہم بہت گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جس کو کہتے ہیں نا دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، ہاں دا اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہماری جو ارننگ ہے، یعنی کہ جو کمائی ہے، وہ حلال ہونی چاہیے. کہ ہماری کمائی کے اندر دیٹ شوڈ ناٹ بی ٹینٹڈ ایٹ آل. دے آسک یو about the new moon. Say, they are times appointed for people for Hajj. Righteousness is not that you enter your houses from the back, but righteousness is that you are conscious of Allah. Enter the houses through the doors and remain conscious of Allah so that you may prosper. تو یہاں پہ ایک نفی جو کی جا رہی ہے نا، وہ ان سپرسٹیشن، ان وہموں کی ہے. اور یہ زمانے جاہلیہ کے اندر جو تھے وہم، وہ یہ نیا چاند جب نکلتا تھا، نیا چاند مون سائٹنگ ہوتی تھی، اس کے اوپر بھی ان کے بہت سارے اس قسم کی جو تھی نا ایک سپرسٹیشن اور وہم ہوا کرتے تھے. اور یہ اس کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ ایک بڑا فال ہے، بیڈ اومن ہے، اس قسم کی چیزیں. اسلامک ویو جو ہے بالکل فرق ہے. اسلامک ویو کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ چاند جو ہے از جسٹ اے میجر آف ٹائم. نہ چاند کے پاس کوئی طاقت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اچھا کر سکے، نہ چاند کے پاس طاقت ہے وہ کسی کے ساتھ برا کر سکے. تو مشرق زمانے کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پہ بڑھتا ہوا جب چاند ہوتا تھا تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک بڑا اچھا فعال ہے. اور جب وہ چاند گھٹتا ہوا ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اس میں نحوسیت ہوتی ہے، تو شادیاں نہیں رکھتے تھے، اس قسم کی چیزیں نہیں کیا کرتے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جسٹ تھرو دیز وہمز آؤٹ. یہ سارے سپرسٹیشن کو چھوڑ دو. تم اپنے گھروں تو پیچھے سے مت داخل ہو، سامنے کے دروازے سے داخل ہو. یہ ان کے یہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب وہ احرام ایک دفعہ باندھ لیتے تھے، احرام پہن لیتے تھے اور ان کو گھر واپس جانا پڑتا تھا، تو پھر وہ پیچھے کے دروازے سے انٹر کرتے تھے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ اس سے کوئی یہ ایک سمپل ان کا وہم ہے. اچھا، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی اس قسم کے بہت سارے وہم اور سپرسٹیشن ہوتے ہیں. کالی بلی کا گزرنا، کوئی کالا دھاگا باندھ دینا، کوئی نئی چیز ہو اس کے اوپر. تو یہ جو اپنا گھر کے پیچھے سے داخل ہونے والا جو ان کا سپرسٹیشن اور وہم تھا، یہ بڑا ہی انسگنیفیکنٹ تھا، مگر پھر بھی قرآن نے اس کو مینشن کیا. کیوں مینشن کیا؟ اس لیے کہ اٹ پوائنٹس ٹو اے مچ بگر پرابلم. اور وہ جو بڑی پرابلم ہے نا، وہ مائنڈ سیٹ کی ہے.
ٹھیک ہے. تو ان کو ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی جیسے اس قسم کے جو یہ چیزیں ہیں یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. دیز مسٹ بی ٹیکن آؤٹ. ان کو ہمیں اپنے جس کہتے ہیں نا معاشرے سے ان کو نکالنے کی بہت ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں جو کہ دولہا اور دلہن کو اس کے نیچے سے پاس کر رہے ہوتے ہیں. تمام شادی جو ہے گی وہ ان اسلامک طریقے سے ہوگی، مگر اینڈ کے اندر وہ ایک ریچول کر لیں گے، سمجھیں گے کہ اب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا آ گئی. تو یہ جو ہے تمام چیزیں جو ہیں دیز آر ایبسلیوٹلی یوز لیس. جب تک یہ وہم اور سپرسٹیشن نہیں نکلیں گے، جب تک وہ جو ہدایت ہے وہ آئے گی نہیں. آپ یہاں دیکھیں ہمارے یہاں یہ تھا کہ وہ مزار ہیں، پاک پتن کا مزار ہے، وہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہشتی دروازہ ہے. کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے نیچے سے جو گزر گیا اس ایک دن کے اندر، ایک دن میں، تو اس کی جو ہے اس کو فوراً جنت مل جاتی ہے انتقال کے بعد. دیز آر جسٹ یہ محرم کی ایک تاریخ ہے، اس کے اندر کھلتا ہے مڈ نائٹ کو، بڑا وہاں پہ سنا ہے کہ رش ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ جو ہیں ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. دے ریئلی ریفلیکٹ اے مائنڈ سیٹ کہ انسان کے اندر اللہ کا توکل بہت کم ہے. یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں. تو یہ فالس کنسیپٹ جو ہیں تقویٰ کا، یہ دس از، یہ جو ہم دیکھتے ہیں تقویٰ کا، یہ نہیں کہ ہم قرآن کے پیچھے اپنا وی کی ناٹ کیپ قرآن ایٹ دا بیک. یہ اٹس فالوئنگ دیز پیٹی سپرسٹیشن دیٹ از دیئر. تو دس از سم تھنگ دیٹ قرآن ریئلی از ویری سینسٹیو اباؤٹ دیز اسمال ریچولس. اس سے انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان اس سے وی بیکم ڈسٹینس فرام سنت، اور پھر بدعتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کو جو ہے نا وہ جا کے سراؤنڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اصلی دین جو ہے وہ ہمیں بڑا ایکسٹرینج لگنے لگتا ہے کہ جب کوئی شخص منع کرے ان چیزوں کے اوپر تو لگتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں منع کر رہے ہیں. اور یو کیپ ہیئرنگ دس انوسینٹ کویسچن. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کی پرابلم کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی چیزیں بھائی کر رہے ہیں لوگ، کرنے دیں، آپ کو بھائی کرنے دیں. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. دس ایکچولی کمپلیٹلی ڈیفیٹس دا پرپز آف ریلیجن، اور پورا ریلیجن جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب لوگ جو ہیں وہ فیملیئر ہوتے ہیں اس قسم کے ریچول سے، تو جو ریئل ریلیجن ہے نا وہ ان کو اجنبی سا بن جاتا ہے، اسٹرینج بن جاتا ہے. خیر، یہ چاند کی جو یہاں بات ہو رہی تھی اس آیت کے اندر، چاند کی ایک بڑی امپورٹنٹ بیئرنگ ہے شریعت کے اندر، یعنی کہ عورتوں کی عدت کے اوپر، ویننگ پیریڈ آف دا چائلڈ کے اوپر، حج کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، رمضان کے اوپر. یہ تمام کی تمام جو ہے لونر کیلنڈر ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اور لونر کیلنڈر از مچ ایزیئر ٹو آبزرو. عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Fight in the way of Allah those who fight you, but do not transgress. Indeed, Allah does not like the transgressors. تو یہ پہلی آیت ہے جس میں کہ مسلمانوں کو الاؤ کیا گیا ہے کہ دے کین انگیج ان وار. یہ مدینہ میں آیت ریویل ہوئی. اب یہ اجازت دے دی گئی ہے، مگر اجازت کیا دی گئی ہے کہ تم جنگ لڑو بس سولی فار دا کاز آف اللہ، صرف اللہ کے لیے. کہ اسلام کے اندر جو جنگ ہے وہ کسی پیشن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ کسی مقصد کی وجہ سے ہے. اور وہ جہاد کا مقصد کیا ہے کہ ناانصافی جو ہے، کفر جو ہے، جو شرک ہے، فتنہ ہے، جو چیزیں ایکسیڈ کر رہی ہیں ایک لمٹ سے، ان کو ختم کرنا، ایلیمینیشن آف دوز. تو تھنک ویری کیئرفلی. آئی تھنک اس میں سوچنے کی بڑی ضرورت ہے کہ میک پیپل، یعنی ہمیں اپنے لوگوں کو پہلے ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ کھڑے ہو کے چوک کے اوپر ایک جہاد کا نعرہ لگائیں تو ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. مگر کیا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ اس قرآن کے اوبیڈینٹ ہو جائیں، اسلام کے اصولوں پہ چلنے لگیں، تو وہ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے گا وہاں پہ. اچھا، دوسری بات جو ہے اس پہ یاد رکھنے کی یہ کہ اسلام کے اندر جنگ کے اور رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں وہ بڑے ہی ویل ڈیفائنڈ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم نے فتح کرنی ہے بائی ہوک اور بائی کروک. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر کے بہت ہی اسٹرانگ پروہیبیشن ہے. میوٹیلیشن آف باڈی، یعنی کہ اگر کسی کو جنگ کے اندر وہ قتل کرے تو اس کی جو اس کا جسم ہے اس کو میوٹیلیٹ کرنا، یا چیزوں کو چوری کر لینا، مال غنیمت کو چوری کر لینا، عورتوں کو مارنا، بچوں کو مارنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رولز آف انگیجمنٹ کے اندر کمپلیٹلی ڈس الاؤڈ ہیں. یا جو لوگ بوڑھے ہیں، یا جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، یا کلنگ آف دا پریسٹ ہیں، یا جو لوگ ریزیڈنٹس ہیں آف دا ہاؤس آف ورشپ، یا ایون درختوں کو کاٹنا، فصلوں کو تباہ کرنا، جانوروں کو مارنا، ان سب کے اوپر جس کو آپ دیکھیں ان اے اسٹیٹ آف وار بڑی سخت اس کے رولز ہیں. تو رولز اسلام کے اندر رولز آف انگیجمنٹ آف وار آر ایکسٹریملی ویل ڈیفائنڈ. And kill them wherever you confront them and expel them from where they expelled you. For oppression is greater than killing. But do not fight them near the holy mosque
unless they fight you in it. But if they fight you, kill them. Such is the reward of the disbelievers. تو یہ کہتے ہیں نا the law of equality ہے, مساوامات. یہاں پہ یہ جو law of equality ہے نا, مساوات کا, یہ law یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ punishment جو ہوگی وہ an eye for an eye ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ہاں جو جنگ ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم غلبہ کسی پہ لے لیں, مگر اس وجہ سے ہے ٹو ایلیمنیٹ آپریشن, جبر کو ختم کرنے کے لیے, ظلم کو ختم کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹاپنگ اے ظالم, یعنی کہ ایک ظالم کو روکنا جو ہے یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں رحمت کی بات ہے. دس از این ایکٹ آف مرسی. تو مسجد حرام جو ہے وہ ایک وار فری زون ہے, انلیس کہ وہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ ایگریشن کرے تو سیلف ڈیفینس میں انسان اپنا دفاع کر سکتا ہے. اچھا, ایک اور جو چیز یہاں پہ بڑی خوبصورتی سے بتائی گئی, فار اپریشن از گریٹر دین کلنگ. یعنی کہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں, فتنہ یہ ہوتا ہے گا کہ ایک شخص کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ اپنے دین پہ چلے. تو مسلمان جو ہے کوئی بلڈ تھرسٹی نہیں ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, رائٹ, مگر یہ کہ کبھی کبھی انسان کو اپنی جس کو کہتے ہیں نا فیوچر کے لیے جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو قرآن کا جو اس میں میسج وہ یہی ہے کہ جو ہماری دنیا کو آ کے جنہیں کو ڈسٹروائے کر رہا ہے, یعنی کہ انمی, وہ تو اس سے وہ تو برا ہے ہمارے لیے, مگر جو ہماری آخرت کو آ کے ڈسٹروائے کر رہا ہے وہ تو اس سے بھی برا ہے کہ اس کو ہماری آخرت کو ختم کر دے. تو یہاں پہ کیا کمانڈمنٹ دی گئی ہے, کیا حکم دیا گیا ہے کہ بھائی تم اپنی اسپینڈ یور انرجی ان فائٹنگ, کہ جنگ ضرور لڑو. ہاں, وہ بھی اپنا جس کو کہتے ہیں نا کفار جو ہیں وہ بھی جنگ کے لیے جو ہے محنت کر رہے ہیں, تو تمہیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے, تو تمہیں بھی ضرورت ہے کہ تم جو ہو جوابی کارروائی کرو. اور یہ کہا کہ شرک جو ہے وہ تو یعنی کہ قتل کرنے سے بھی زیادہ ہے. فتنہ از آپریشن, ہاں, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ از انڈیکیٹڈ اوور ہیئر. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. But if they cease, then Allah is indeed all forgiving, all merciful. کہ اگر وہ جنگ بندی کر لیں, سیز فائر کر لیں, اپنا ان کا فتنہ ختم ہو جائے, تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا کہ پھر ماتھ ہاتھ اٹھاؤ, کہ جنگ جو ہے فار دا سیک آف وار ہے وہ نہیں کرنی. Fight with them until there is no more oppression and deen is for Allah. But if they cease, let there be no hostility except against oppressors. سو یہ پرپز ہے جس کو آپ دیکھیں نا, بتا دیا گیا کہ مقصد کیا ہے جنگ کا. وہ مقصد یہ ہے کہ دین صرف اللہ کے لیے ہو, کہ وہ یہ جو ہے اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر فیبرک آف لائف کے اندر ہو, اللہ کی کمانڈمنٹ جو ہو. اور جہاد جو ہو وہ بھی کس طرح سے ہو, وہ بھی اکارڈنگ ٹو اللہ کمانڈمنٹ ہو, جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. تو ہم یہ دیکھ لیں, اپنی سوسائٹیز کو بھی چیک کر لیں. یعنی کہ فرسٹ وی نیڈ ٹو ریلی کریکٹ آر سیلف. ٹوڈے آپ یہ جو کال آف جہاد ہے یہ تو بڑی آسان ہے کرنا, مگر یہ کہ لیونگ اپ ٹو دا اسلامک لاز جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, کہ ہاؤ ٹو فالو دا اسلامک رولز. الشہر الحرام و بشہر الحرام والحرمات قصاص. Sacred month for the sacred month for a violation of sanctity is just retribution. Then if anyone commits aggression against you, accordingly similar aggression you may commit on him. But remain conscious of Allah and know that Allah is with those who are conscious of him. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو مقدس مہینوں کا یہاں بتا دیا گیا, مقدس مہینے کون سے کہ جن میں جنگ منع ہوتی ہے, ذی الحج کا, ذی القعدہ کا, محرم کا, رجب کا. اور دوسرا یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم پہل مت کرو, ڈونٹ بی دا فرسٹ ٹو ڈکلیئر وار ان دیس منتھ. مگر اگر تم پہ یعنی کہ جنگ مسلط کر دی جائے دین یو مسٹ ریممبر ٹو فائٹ بیک. اور ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ جنگ کی حالت میں بھی تقوی کو مت چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. اور یہ سیلف ریسٹرین جو ہے نا, اپنا رکنا, یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. دس از ریئلی سم تھنگ دیٹ اللہ لوز. اسپینڈ ان دا وے آف اللہ اینڈ ڈو ناٹ تھرو یور سیلفس ود یور اون ہینڈز ان ٹو ڈسٹرکشن. ڈو گڈ انڈیڈ اللہ لوز دا ورچوئس. تو قرآن کیا وارننگ دے رہا ہے؟ وارننگ یہ دے رہا ہے کہ اس میں خرچ نہ کرنا جو ہے نا, اللہ کے واسطے نہ خرچ کرنا, وہ تو ایسا ہی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال دے. کیونکہ پھر ہم جو غلام ہیں اس دنیا کے بن جائیں گے, اور اگلی دنیا میں بھی اس کا جو ہے کانسیکوینسز جو ہم فیس کریں گے. دیکھیے, ہمیشہ یاد رکھیں کہ فریڈم جو ہے نا وہ مفت میں نہیں آتا. ہاں, یہ آزادی جو ہے اس کی ایک بڑی اسٹیپ پرائس ہے, اینڈ سم ون ہیز ٹو پے دیٹ پرائس. اینڈ کمپلیٹ حج اینڈ عمرہ فار اللہ, بٹ if you are prevented, whatever offering is easy to obtain, and do not shave your heads until offering reaches its destination. But whoever amongst you is sick or has an ailment of the head shall redeem himself by fasting or alms or sacrificing. Then when you are in peace, whoever takes advantage to continue the umrah on to the hajj, he must make a suitable sacrifice. But if he cannot find,
then he should fast for 3 days during Hajj and 7 days after returning back, thus making 10 days complete. This is for those whose family is not present in Masjid-e-Haram, and remain conscious of Allah and know that Allah is severe in retribution. So یہ بنیادی انسٹرکشنز جو یہاں پہ دی جا رہی ہیں کہ جب ایک شخص احرام پہن لیتا ہے حج اور عمرہ کے ارادے سے تو اب اس کے اوپر یہ اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے، ایک فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حج یا عمرہ کرے. اب کسی وجہ سے اگر وہ نہیں کر سکتا، اگر وہ پرفارم نہیں کر سکتا تو اب کیا کرے؟ دس از واٹ از ایکسپلینڈ اوور ہیئر. اور یہ کیوں یہاں پہ اس کا اتنا لمبا آیا کہ 6 ہجری کے اندر مسلمان جو تھے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، مگر ان کو روکا گیا حدیبیہ کے اندر، تو انہوں نے اپنے پھر وہیں پر احرام کھول لیے اور وہاں پہ فدیہ دیا. تو اگر کسی وجہ سے سمون از کیناٹ ریچ، وہ عمرہ کے لیے جا رہا ہو یا حج کے لیے جا رہا ہو، کئی دفعہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا فلائٹ کینسل ہو جاتی ہیں، کوئی ہو این روٹ کچھ ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی اس کے وہ ہے یعنی کہ ہدیہ ہے، یعنی کہ جو ہدی ہے اس کو سلاٹر کرے، یعنی جو جانور ہیں اس کی سیکریفائس کرے، پھر وہ جو ہے اپنے بالوں کو بھی شیو کر لے اور پھر وہ اپنا جو احرام ہے اس کو وہ ختم کر لے. The month of Hajj are known, so whoever undertakes to perform Hajj, there should be no obscenity and no disobedience and no fighting during Hajj. Whatever good you do, Allah knows it, and take provisions with you, but the best provision is taqwa, and remain conscious of me, O men of understanding. تو منتھس آف حج جو ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں، وہ حدیث سے پتہ چلتے ہیں، شوال، ذی القعدہ و ذی الحج، یہ مہینے حج کے. اور یہ دیکھیں کہ جو آپ کی پہلے جو ارلیئر آیت تھی، اس کے بعد یہ 3 چیزیں یہاں پہ اس کو بالکل منع کر دیا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور جب احرام کی اسٹیٹ کے اندر ہوں وہ نہ کریں. پہلی کیا چیز؟ ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. یہ جو تعلق ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کا، وہ جو تعلق ہے وہ اس میں جب آپ احرام کی حالت میں ہوں تو دیٹ از امپرمیسیبل. اچھا، دوسری چیز جو یہاں پہ بتائی گئی وہ جدال، یعنی کہ لڑنا، جھگڑنا، آرگیو کرنا ان اے اسٹیٹ آف احرام. اب یہ بڑا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ ایک بہت لمبے جس کو کہتے ہیں نا کہ سفر کے بعد وہاں پہنچتے ہیں اور پھر ڈیلیز ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر اور بسوں کے اوپر، اور یو فیل یو بین شارٹ چینجڈ، معلم غائب ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی اس سے بڑی لوگوں کو فرسٹریشن ہوتی ہے، بڑی اریٹیشن ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ غصے میں جس کہتے ہیں نا آپے سے باہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا یاد رکھیں کہ احرام کی حالت کے اندر لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ منع ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی جو چیز یہاں پہ بتا دی گئی وہ یہ کہ ڈونٹ گو ایمٹی ہینڈ، خالی ہاتھ مت جانا، اپنے پروویژنز جو ہیں ساتھ لے کے جانا. یہ دیکھیں بڑی ایک پریکٹیکل اپروچ اسلام کی ہے. مسلمان جو ہیں دے آر سپوز ٹو بی سو ویل آرگنائزڈ کہ صرف وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ توکل کے اوپر ہم چل نکلتے ہیں، کوئی سوسائڈل دین نہیں ہے. تو دنیا بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور یہ کہ جب کہ وین یو کیپ کرنسی ان یور پرس، تاکہ تقوی جو ہے آپ کے دل میں اور کرنسی جو ہے آپ کی جیب میں ہو. تو ایک حدیث اس کے اوپر آتی ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever performed حج، کہ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی یعنی کہ رفثہ یا فسوق نہیں کیا، یعنی کہ کوئی اس نے جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ جا کے وہ آرگیومنٹ نہیں کیا یا کسی کے اوپر غصہ نہیں ہوا، تو وہ جو ہے he will return sinless just as the day his mother gave him birth، یعنی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا. It is not a sin if you seek the bounty of your Rabb. Then when you return from Arafat, then remember Allah near the sacred mountain and remember Him as He guided you, though before you indeed were among those who were misguided. تو یہ جو ہائی پوائنٹ ہے حج کا، اس کے بارے میں یہاں پہ آیت الیبوریٹ کر رہی ہے. 9 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ گیدرنگ ہوتی ہے جہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ ایک اس جگہ کے اوپر بھی، حج کے اوپر بھی، اگر کوئی شخص ایک کمرشل ٹرانزیکشن کرے یا تجارتی وہ کرے، ٹرانزیکشن بائنگ اینڈ سیلنگ کرے، تو وہ بھی پرمیٹڈ ہے جیسے کہ اس آیت کے اندر بتا دیا. مگر پرپز از ناٹ، یعنی کہ پرپز ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پہ کوئی تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نیت حج کی ہونی چاہیے، بٹ وہ یہ کر سکتا ہے، دس از دیئر. مگر یہ بات یہ ہے کہ بھائی شاپنگ وہاں کمپلسری نہیں ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ نمازیں مس کر دیتے ہیں اپنی شاپنگ کرنے کے اندر. دین وین یو ریٹرن فرام ویئر people return, seek Allah's forgiveness, surely Allah is forgiving and merciful. یہ
یعنی کہ زمانے جاہلیہ کے اندر جو قریش تھے دے اسٹاپ گوئنگ ٹو عرفات، وہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے، وہ جا کے مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو عرفات ہے وہ تو آؤٹ آف لمٹس آف حرم ہے، اس لیے وہاں پہ نہیں جاتے۔ تو اس کے بعد یہ جس کو کہتے ہیں نا میٹر آف پرائڈ ہی بن گیا، لوگوں کے انا کا وہ ہو گیا کہ جو امیر لوگ ہوتے تھے، پاورفل لوگ ہوتے تھے، وہ صرف مزدلفہ میں جا کے رک جایا کرتے تھے۔ تو قرآن اب یہ جو ایک انسٹرکشن دے رہا ہے کہ سب کو عرفات جانا ضروری ہے، اور اس کے بعد آ کے مزدلفہ کے اندر ایک رات جو ہے اس کو کھلے آسمان کے نیچے گزارنا، یعنی کہ یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا حج کا ایک ارکان ہے۔ تو وائنڈنگ اپ دا ڈسکشن آف حج اینڈ اگین فوکسنگ آن دی ایسنس اور روح آف حج جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے۔ اینڈ وین یو ہیو پرفارم دا رائٹس سیلیبریٹ دا پریز آف اللہ، یعنی کہ گلوریفائی ہم ایز یو پریز یور فادرز رادر ود گریٹر پریزز۔ دیر آر پیپل who say our Rabb give us in this world and they shall have no portion in the hereafter۔ تو قرآن ہمیں کیا یہاں پہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ کہ تم جو ہو صرف فوکس کرو دنیا کی دعاؤں کے اوپر۔ ہاں، تو اس لیے کہ حج کرنے کے بعد تو تمہاری جس کو کہتے ہیں نا ترجیحات وہ چینج ہونی چاہیے، یور پرائرٹیز مسٹ چینج۔ تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف حج۔ دی امپورٹنس آف حج از کہ حج کے آنے کے بعد وی مسٹ ایکچولی ازیوم مچ گریٹر رسپانسبلٹیز ان دا سوسائٹی، یعنی کہ ہمارا رتبہ بھی مختلف ہونا چاہیے، ہماری ترجیحات جو ہیں وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا مختلف ہونی چاہیے۔ اچھا، اب جس شخص کی یہاں پہ یہ دعا کا بھی بتایا گیا کہ جو شخص ہم دعا مانگتا ہے، جس کی کہ بنیادی مقاصد دعا کے ہیں، وہ بڑا دعا جو ہے وہ دکھاتا ہے انسان کو کہ آپ کی تھنکنگ کیا، آپ کی چاہت ہے کیا۔ ہم جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے ہماری انر سیلف کو۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی بھی بہت کم ہوتا ہے ایسے کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہو اور آپ سے کوئی کہے کہ بھائی دعا کرنا کہ مجھے ہدایت مل جائے، یا مجھے حلال جو ہے رزق ملنا شروع ہو جائے، یا میری جو علم ہے قرآن کے بارے میں بڑھ جائے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے لیے چن لے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ اس قسم کی دعائیں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ مانگیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ And there are among them who say, our Rabb, grant us the good in this world and the good in the hereafter, and save us from the torment of fire۔ تو ایک جامع اور بیلنسڈ دعا ہے کہ ہم دنیا کا بھی خیر مانگ رہے ہیں، آخرت کا بھی خیر مانگ رہے ہیں، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہر اسپیکٹ کے اندر زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے، یعنی کہ سفیشینٹ پروویژن ہو، فائدہ مند علم ہو، اچھا عمل ہو، ایک آرام دہ زندگی ہو، ایک ایسی زندگی ہو جس میں کہ جو گناہ سے پاک ہو۔ اور ایکولی ہم آخرت کے لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس کو کہتے ہیں جنت میں سب سے اونچا درجہ دے، اور ہمیں ہماری حفاظت کر یہ جو ہولناک منظر ہے قیامت کا اور یعنی کہ دوزخ کا، اس سے پھر ہمارا حساب جو ہے وہ بھی آسان کر، اور بلکہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارا جو ہے وہ حساب بالکل ہی نہ کر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔